مسیح یسوع کے بابرکت اور فتحمند نام میں مسیحی نقطہ نظر دیکھنے والے تمام ناظرین کی سلامتی ہو اور عزیزو، ایک مرتبہ پھر ایک بہت خاص ٹاپک کے ساتھ، ایک بہت خاص ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اور آج کا جو ایپیسوڈ ہے وہ نیو ایئر سے متعلق ہے، اور ہم آپ کو بھی اپنے تہہ دل سے نیو ایئر کی ڈھیروں ڈھیر خوشیاں مبارک کہتے ہیں۔ اور جس طرح سے ہم سب نے 2024 کو بائے بائے کہا ہے اور 2025 کو ویلکم کہا ہے، سو امید کرتے ہیں کہ یہ سال بھی ہمارے لیے خداوند کی ابنڈنٹلی فیورز کا سال رہے گا۔ اور آج جس موضوع کو ہم مل کر سیکھیں گے وہ ہے نیا سال نئی راہ، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے خدا کے زبردست سورما، عزت مآب بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو مدعو کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ فرسٹ آف آل بشپ صاحب آپ کی پریزنس کے لیے، کہ آپ ہمیشہ اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیتے ہیں، اور ہماری ٹیم کی جانب سے آپ کو بھی نیو ایئر کی ڈھیروں ڈھیر خوشیاں مبارک ہوں۔ میری جانب سے اور میرے خاندان کی طرف سے تمام ناظرین کو جو مسیحی نقطہ نظر پروگرام دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، ان تمام ناظرین اور سامعین کو نئے سال کی خوشیاں مبارک۔ سو بشپ صاحب، اسی طرح سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نئے سال میں کس طرح سے کوئی انسان نئی راہوں پر گامزن ہو سکتا ہے، یا کون سے ایسے اقدامات ہیں جو کہ کرنا لازم ہیں تاکہ نئے سال میں نئی راہیں ہوں، نہ کہ پرانی راہیں یا پرانی روشیں ہوں؟ جب ہماری زندگی میں نیا سال آتا ہے تو خدا چاہتا ہے کہ ہماری راہ بھی نئی ہو جائے، ہماری سوچ بھی نئی ہو، ہماری جہت بھی نئی ہو، اور یہ اس وقت تک نئی نہیں ہو سکتی جب تک ہماری یسوع سے ملاقات نہیں ہوتی۔ اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع کی ملاقات مجوسیوں کی جب ہوئی تو اس کے بعد وہ راہ بدلتے ہیں۔ کلام خدا میں پڑھیں گے متی رسول کی انجیل 2 باب پہلی آیت، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلبانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا، اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا، اور ہیرودیس کے پاس پھر نہ جانے کی ہدایت خواب میں پا کر دوسری راہ سے اپنے ملک کو روانہ ہوئے۔ اب ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ مجوسی جب مسیح سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں تو پھر ان کی راہ بدل گئی، ان کا سال بھی بدل گیا اور ان کی راہ بھی بدل گئی۔ لیکن ہم یہاں پر پڑھتے ہیں کہ ہیرودیس، جس کو نالج ہے کہ مسیح کہاں پیدا ہوگا، اور اپنے دل میں کہتا بھی ہے کہ میں بھی اسے سجدہ کروں گا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، اور جب سجدہ نہیں کیا اس کے دل میں اس کے خلاف مخاصمت ہے اور دشمنی ہے، اور اس کی نیت بھی ٹھیک نہیں ہے کہ میں اسے ختم کر دوں، اور اس بنا پر اس کی راہ وہی ہے۔ اب مسیح تو پیدا ہوا، کلام تو مجسم ہوا، ایمینویل جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، خدا وہاں ہے، لیکن اس نے
اس کو دل سے اپنا منجی قبول نہیں کیا. اور ایسے ہی وہ لوگ ہیں ہیرودیس کی طرح جو کرسمس پر اور نئے سال کے آغاز پر ہی اور نہ اس کے اختتام تک تبدیل ہوتے ہیں. ان میں وہی غصہ، ان میں نفرت، ان میں بدگوئی، ان میں لالچ، ان میں دوسروں کے خلاف کام کرنا، انتقام، یہ سب ان میں رہتا ہے. تو سال تو چینج ہوا لیکن ان کی زندگی چینج نہیں ہوئی. اور زندگی چینج ہوتی ہے جب مسیح کے قدموں میں آتے ہیں، جب اپنے آپ کو اس کے حضور آ کر سجدہ ریز ہوتے ہیں. جب وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، جو کچھ ان کے باطن میں ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے، اور خدا کی حضوری سے اور پاک روح کی معموری سے ان کا دل بدل جاتا ہے، ان کی سوچ بدل جاتی ہے، اور وہ پھر واپس پرانی راہ پر نہیں جاتے. پھر اس کی سوچ بدل جاتی ہے اور نئی راہ پر چلتا ہے، اور وہ راہ مسیح کی حضوری میں چلنا ہے. وہ راہ ہے ایمینول، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. تو وہ خدا کی حضوری میں چلتا ہے، اس کی رہنمائی میں چلتا ہے. جیسے ستارے کو دیکھ کر اس کی رہنمائی میں مجوسی چلے، ایسے ہی جو یسوع مسیح کی حضوری میں رہتے ہیں اور اسے سجدہ کرتے ہیں، اس کو اپنا منجی جان کر اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں، تو وہ اس طرح ان کی راہ بدل جاتی ہے. اور راہ کے بدلنے کے معنی ہیں ان کی رفاقت بدل جاتی ہے. پہلے وہ ہیرودیس کے پاس گئے، لیکن یسوع سے ملاقات کے بعد اب ہیرودیس کے پاس نہیں گئے. اور ہیرودیس ابلیس کی اور شیطان کی نمائندگی کرتا ہے. تو جن کی ملاقات یسوع سے ہو جاتی ہے، پھر وہ ابلیس کے کاموں میں اور ابلیس کے ہاتھوں میں نہیں رہتے، اور ابلیس کے فرزندوں کے ساتھ ان کی رفاقت نہیں رہتی. اور یہ ہے اصل میں راہ کا بدلنا. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کسی بھی راہ کی تبدیلی کے لیے سوچ کی تبدیلی. تو جب انسان کی سوچ نہیں بدلتی، اس کے خیالات نہیں بدلتے، تو اس کی راہیں بھی نہیں بدلتی. اور اس کی نئی راہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ یسوع سے ملاقات کرے، یسوع کے قدموں میں جھک کر اسے اپنا منجی اور اپنی زندگی کا مالک قرار دیتا ہے. تو اس کے لیے نیا سال پھر نئی راہ ہے، اور پھر اس نئی راہ میں اور خدا کی نظر اس پر رہتی ہے. خدا کے کلام مقدس میں استثنا 11واں باب 12ویں آیت میں لکھا ہے، اس ملک پر خداوند تیرے خدا کی توجہ رہتی ہے، اور سال کے شروع سے سال کے آخر تک خداوند تیرے خدا کی آنکھیں اس پر لگی رہتی ہیں. تو جب خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کی آنکھیں لگی رہتی ہیں، خدا کی توجہ رہتی ہے، اور پھر خدا اپنی راہ پر چلنے کے لیے روح القدس کے وسیلہ سے اسے سکھائے گا، بتائے گا، اور وہ نئے سال میں نئے کام کرے گا جو خدا کی مرضی کے تابع ہیں، اور نئی راہ پر چلے گا. اور وہ پرانا سال جس میں اس کی پرانی راہ خدا سے دوری اور گناہ میں زندگی تھی، تو خدا چاہتا ہے کہ جب یسوع مسیح کی اس دنیا میں آمد ہوئی ہے، تو اس آمد سے، اور اب دیکھیں دو طبقات میں تقسیم ہے، ہیرودیس کے فالوور اور یسوع مسیح کے فالوور. جو یسوع کے فالوور ہیں وہ نئی راہ پر چلتے ہیں، نئے سال میں نئی راہ پر چلتے ہیں. اور جو ابلیس کے فالوور ہیں وہ اسی پرانی راہ میں چلتے ہیں. نیو ایئر کو سیلیبریٹ تو کرتے ہیں، کیسے؟ کپڑے نئے پہن لیے اور شوز نئے لے لیے، یا نئی نئی چیزیں اور نئی نئی ڈشز تیار کر لی، لیکن ان کی سوچ وہی رہتی ہے، ان کے خیالات وہی رہتے ہیں. جیسے 2024 میں گناہ میں تھے، 2025 میں بھی وہ گناہ میں ہی زندگی گزارتے ہیں. تو کوئی خاص ان میں چینجز نہیں آتی، اور اس لیے نہیں آتی کیونکہ
وہ خداوند یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے اور بس فارملی وہ چرچ جاتے ہیں اور کلام سنتے ہیں لیکن خداوند کے تابع نہیں ہوتے، اپنا دل خداوند کو نہیں دیتے۔ اور جب ہم دوسرا کرنتھیوں 5واں باب 17ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ اب یہاں جو کنڈیشن ہے، جو شرط ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو جو مسیح میں ہے وہ نئی راہ پر چلتا ہے، مسیح میں ہے، نئے سال میں اس کی راہ نہیں ہے۔ لیکن اگر مسیح میں نہیں ہے تو وہ پرانی زندگی جو کئی سالوں سے جس راہ پر ہے، یعنی نشہ بازی، شراب نوشی، حرام کاری، بد فعلی، اور جن کا ذکر ہم کلام مقدس میں گلتیوں میں پڑھتے ہیں، گلتیوں 5واں باب 19ویں آیت، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچن اور ان کی مانند، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ بیشتر جتا چکا ہوں، ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ اور 2025 کے آغاز پر بھی اور اس کے اختتام تک بھی ان کی وہی سوچ، وہی کام جو خدا ناپسند کرتا ہے، تو وہ نئے سال کو محض سیلیبریٹ کرتے ہیں لیکن نئی جہد سے نئی راہ پر نہیں چلتے۔ نئی راہ پر وہ چلتے ہیں جو نئے سال میں یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا خالق، مالک اور منجی جانتے ہیں۔ پھر ان کی راہ بدل جاتی ہے، نئے سال میں نئی سوچ کے ساتھ، نئی جہد کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ، نئے عول و عزم کے ساتھ وہ خداوند اور اس کی محبت میں بڑھتے ہیں، اور نیا سال ان کے لیے نئی راہ ہے اور اس میں نئے طور پر وہ زندگی گزارتے ہیں۔ بالکل بشپ صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ اگر ہمیں نئے سال میں نئے طور پر زندگی گزارنا ہے تو ہمیں مسیح کے قدموں میں آنا ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نئے سال میں روشیں نہیں کریں گے، پرانی چیزوں کو دور پھینکیں گے یا اپنی پرانی زندگی کو دوبارہ یاد نہیں کریں گے اور نئے طور پر ہم جئیں گے، لیکن وہ ایسا کر نہیں پاتے ہیں۔ تو آپ ایسے لوگوں کو کس طرح سے حوصلہ افزائی کرنا چاہیں گے؟ کر اس لیے نہیں سکتے کہ وہ کلی طور پر، مکمل طور پر اپنے آپ کو مسیح میں نہیں پاتے۔ جب مسیح میں ہے تو مسیح اس کے دل کو بدل دیتا ہے، اور اس کے علم میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند گوشتین دل بخشتا ہے۔ تو خدا ہمارے دل کو بدلتا ہے، پاک روح ہمارے ذہن کو بدلتا ہے، اور خداوند کی حضوری ہمیں پرانی زندگی سے نکال کر نئی زندگی گزارنے کے لیے نئی راہ بتاتی ہے۔ اور یسوع نے کہا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ تو جو اس کا فالوور ہے تو وہ تو پرانی راہ پر چلے گا ہی نہیں، وہ تو پرانی سوچ میں رہے گا ہی نہیں۔ اس لیے مسیح اس کی سوچ کو بدلتا ہے، اور جو یہ سمجھتے ہیں، اب یہ لوگ ہیں جو اپنے ذہن میں فیصلہ کرتے ہیں لیکن خداوند کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کرتے۔ اور میں ان کو انکریج کروں گا کہ اپنے دل، اپنے زندگی کو مسیح کے تابع کر دیں اور اس کے حضور آ کر سجدہ ریز ہو جائے۔ اب کوئی بھی گلاس ہے نا، اب وہ اگر اسی طرح استادہ ہے، سیدھا ہے، تو وہ اس میں سے کچھ جو ہے وہ گرے گا نہیں، لیکن جب وہ الٹ دیا جائے تو اس میں سے سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو جو مسیح کے حضور آ کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو ان کے ذہن سے وہ ساری کثافت، ساری آلودگی، تمام گندگی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور خدا کا پاک روح ان کو نئی سوچ کے ساتھ، نئے عول و عزم کے ساتھ، نئے ولولے کے ساتھ
زندگی گزارنے کی قوت بخشتا ہے، اور وہ پاک روح کی قوت سے وہ کام کرتے ہیں، اور ان کو خدا کا پاک روح گائیڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اور کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے، جو کلی طور پر مکمل طور پر اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیتے ہیں، تو خدا ان کو راہ جس پر انہیں جانا ہے اس پر ان کو گائیڈ کرتا ہے۔ رسولوں کے اعمال 16واں باب 6 آیت میں پڑھیں گے، لکھا ہے، اور وہ فروگیا اور گلتیہ کے علاقہ میں سے گزرے، کیونکہ روح القدس نے انہیں آسیہ میں کلام سنانے سے منع کیا۔ اب خدا کا روح ان کو فوراً بتائے گا یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، کس جگہ جانا ہے، کس جگہ نہیں جانا۔ تو وہ روح کے بہاؤ میں اور پاک روح کی ریزش میں وہ آگے بڑھیں گے، پیش قدمی کریں گے، تو خدا کی راہ پر چلیں گے۔ خدا ان کو گائیڈ کرے گا، خداوند ان کا چوپان ہوگا۔ جیسے زبور 23 میں ہم پڑھتے ہیں، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ تو جب ہم اس کو اپنا چوپان سمجھتے ہیں، اور ہمیشہ بھیڑ اپنے چوپان کے پیچھے جاتی ہے، وہ کوئی اور راہ اختیار نہیں کرتی، اور جو اور کوئی راہ اختیار کرتی ہیں چوپان کے پیچھے نہیں جاتی، چرواہے کے پیچھے نہیں جاتی، تو وہ بھٹک جاتی ہیں۔ تو نئے سال میں نئی راہ یہ ہے کہ مسیح کے پیچھے چلیں، مسیح کے تابع ہوں، اور آپ اگر اپنی مرضی کرتے رہیں، آپ کہیں کہ فیصلہ میں نے کیا لیکن نئے سال میں نئی راہ پر نہیں چلا، تو آپ اپنے آپ کو پاک روح کے بہاؤ میں دیں، اور مسیح آپ کی زندگی کو اپنے لہو سے دھو کر آپ کو پاک کرے گا، تاکہ پاک دل کے ساتھ آپ پاک روح کی حضوری میں زندگی گزاریں۔ اسی طرح جب ہم اعمال 16واں باب 7ویں آیت دیکھیں، اور انہوں نے موسیٰ کے قریب پہنچ کر بطونیہ میں جانے کی کوشش کی، مگر یسوع کے روح نے انہیں جانے نہ دیا۔ اب جس راہ پر وہ جانا چاہتے ہیں نا، مسیح کے روح نے انہیں جانے نہ دیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو مسیح کے روح کے سپرد کیا، مسیح کے روح کے تابع کیا۔ تو جب سن 2025 میں آپ خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کی حضوری میں چلتے ہیں، پاک روح کی معموری میں چلتے ہیں، اور آپ کی جو راہ ہے جس پر آپ چلنا چاہتے ہیں، لیکن خداوند آپ کو راہ بتائے گا، پھر آپ اپنی راہ کو چھوڑ کر مسیح کی راہ پر چلیں گے، اور جب مسیح کی راہ پر چلیں گے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، آپ کی سوچوں میں تبدیلی آئے گی، آپ کے خیالات میں تبدیلی آئے گی، آپ کے ویژن میں ایک چینج آئے گا، اور آپ کا دل تبدیل شدہ ہوگا، اور پھر آپ خداوند کی راہ پر چلیں گی، خدا کی راہ پر چلیں گے، اور اس کی حضوری میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ بالکل اس کی حضوری میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو نئے سال آنے کے باوجود بھی اپنی پرانی روشوں میں مبتلا رہتے ہیں، اور ویٹ کرتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس بہت ٹائم ہے، اس سال نہیں تو ہم اگلے سال اپنی لائف کو ٹرانسفارم کر لیں گے یا چینج کر لیں گے۔ تو آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر ہم اپنی راہوں کو تبدیل نہیں کرتے ہیں، اپنی بری روشوں سے باز نہیں آتے ہیں، تو اس کے کیا منفی اثرات ہماری زندگی میں ہو سکتے ہیں؟ خدا نیا سال دیتا ہے، اسے اپرچونٹی دیتا ہے کہ وہ زندہ خدا کے تابع ہو، اور خداوند اسے موقع دیتا ہے کہ وہ خداوند کی حضوری میں آئے۔ لیکن اگر وہ خداوند کے حضور نہیں آتا تو خدا پھر اس کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ میں خدا کے کلام مقدس میں پڑھوں گا، لوکا کی انجیل 13واں باب 6 آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا تھا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا۔ اس پر اس نے باغبان سے کہا، دیکھ 3 برس سے میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں اور نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اسے جواب میں سے کہا ہے، خداوند اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں، اگر آگے کو پھلا تو خیر، نہیں تو اس کے بعد کاٹ ڈالنا۔ اب جو اپنی زندگی نہیں تبدیل کرتے، ممکن ہے پچھلے 3 سالوں سے خدا نے
انہیں اس لیے رکھا کہ وہ تبدیل ہو جائیں گے، چینج ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں ہوتے تو پھر ان کو کاٹ ڈالا جاتا ہے۔ اور یہ اگر یہ سال زندگی میں آیا ہے تو یہ جانیں کہ یہ شفاعت کرنے والے یسوع کی وجہ سے اس نے ہمارے لیے شفاعت کی ہے اور ہم بچے ہیں۔ لیکن اس سال ہمیں تبدیل ہونا ہے، اس سال نئی راہ پر چلنا ہے، اس سال خدا کے قدموں میں جھکنا ہے اور اپنی زندگی اس کے سپرد کرنا ہے۔ اور جیسے پالوس کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، تو پھر ہم اپنے آپ کو اپنی مرضی سے نہیں چلائیں گے بلکہ خدا کی مرضی کے تابع کریں گے۔ ہم اپنی مرضی سے نہیں جئیں گے بلکہ خدا کی مرضی سے۔ تو نئے سال میں خدا ہمیں یہ چاہتا ہے کہ ہم اس سال اس کو پھل دیں، اور اگر پھل نہیں دیتے تو پھر کاٹ ڈالے جاتے ہیں۔ اور متی رسول کی انجیل میں 3 باب 10 آیت پہ لکھا ہے، اور اب درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے، بس جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ میں کئی سالوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ سال کے شروع میں ہی نا، جنوری میں ہی بہت سے لوگ دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں۔ اس لیے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ دسمبر کے 20 یعنی دسمبر میں بھی بہت سی اموات ہوتی ہیں۔ اسی کو خدا انتظار کرتا ہے، لیکن وہ اپنے گناہ کو ترک نہیں کرتے، اپنے گناہ کو چھپاتے ہیں۔ اور امثال 28 باب 13 آیت میں لکھا ہے، ہم پڑھیں گے کہ ہمیں اپنے گناہوں کو چھپانا نہیں بلکہ خدا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ امثال 28 باب 13 آیت میں لکھا ہے، جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ اب خدا نے ہم پر رحمت کی ہے کہ سن 2025 بخشا ہے، اور اس میں وہ لوگ جو صرف کہتے ہیں اور کرتے نہیں، جو زندگی کی تبدیلی کا کہتے ہیں لیکن زندگی کو خدا کے ہاتھ میں نہیں دیتے، وہ کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور نئی نئی ڈشز تیار کرتے ہیں گھر میں، یا پھر نیو ایئر کو بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، لیکن نئی زندگی کے لیے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں قبول کرتے۔ تو جو مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو جب گناہ سے نجات حاصل ہے تو پھر نئی راہ پر چلتے ہیں، لیکن اگر گناہ سے نجات نہیں تو اسی پرانی راہ پر ہے، اس میں سال بدلا ہے لیکن دل نہیں بدلا، سال بدلا ہے زندگی نہیں بدلی۔ اور تو دل کو بدلنے کے لیے یسوع کے پاس آئیں۔ بیس بدلا کیا ہوا؟ دل کا بدلنا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دل میرا لے لے پیارے یسوع۔ اس کو دل دیں گے، اپنی زندگی دیں گے تو وہ آپ کو نئی راہ پر چلنے کے لیے قوت اور فضل بخشے گا۔ اور جب آپ اس کی راہ پر چلیں گے اور اس کے فرمانبردار ہوں گے تو خدا کے کلام مقدس میں استثنا 28 باب 1 آیت میں لکھا ہے، اور اگر تو اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملے گی۔ جب آپ خداوند کے کلام کے تابع ہوتے ہیں اور اس کے کلام کو سنتے ہیں تو خداوند تمام برکات آپ کو بخشتا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ جب نئی راہ پر چلیں گے، نئی زندگی کو پائیں گے اور سال نو 2025 میں خدا کی آسمانی، روحانی اور مادی برکات اس کے ان لوگوں کے لیے ہیں جو اپنے آپ کو یسوع کے تابع کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو یسوع کی حضوری میں اپنے آپ کو دے دیتے ہیں تاکہ اس کی مرضی
اور اس کے کلام کے تابع ہوں تو پھر خدا ان کو نئی راہ پر چلاتا ہے، اور وہ چلتے پھر نئی راہ پر ہے۔ بس مسیح سے ملاقات ہی راہ کو بدلتی ہے، مسیح سے ملاقات زندگی کو بدلتی ہے۔ اور ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ جب زکئی کی مسیح سے ملاقات ہوئی تو پھر اس نے اپنے گناہوں کا بھی اقرار کیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور جن سے ناحق لیا نے چوگنا ادا کرتا ہوں۔ لوکا کی انجیل 19ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس کی زندگی بدل گئی۔ اب اس کی راہ بدل گئی، اب کسی سے غلط لینا نہیں، نہ رشوت ستانی، نہ برے کام، اس لیے کہ اس کی ملاقات مسیح سے ہو گئی۔ اور جب آپ یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں گے اور زکئی کی طرح اپنی زندگی بدلیں گے، اپنے گناہوں کو نہیں چھپائیں گے، خداوند کے حضور آئیں گے اور آ کر اپنے آپ کو اس کے تابع کریں گے، تو وہ آپ کو نئے سال میں نئے طور پر چلنے کے لیے قوت اور نئی راہ پر چلنے کے لیے فضل بخشے گا۔ اور میں تمام ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا نے سال نو 2025 آپ کو بخشا ہے، تو اس سال اپنے آپ کو اپنے خدا کے تابع کریں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اور جب آپ اپنے گناہ سے توبہ کرتے ہیں، خداوند آپ کو نئی راہ پر چلنے کے لیے قوت اور فضل بخشے گا۔ تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، آپ نے ایک بہت اچھا اور خوبصورت ایپیسوڈ ریکارڈ کروایا نئے سال کے متعلق، کہ کس طرح سے ہمیں اپنی پرانی راہوں کو چھوڑ کر، پرانی روشوں کو ترک کر کے نئے سال میں نئی روشوں کو اپنانا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ سو عزیزو، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے سیکھا کہ نیا سال ہے، سو ہماری راہیں بھی نئی ہونی چاہیے، اور اسی کے متعلق آج ہم جاتے جاتے ایک گیت بھی سنیں گے جو کہ میرے بہت پیارے بھائی سرفراز بھٹی نے گایا ہے گیت، اور اس کی کمپوزیشن بھی بہت پیاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی ہمیں نشاندہی یہ گیت کروا رہا ہے کہ ہمیں اس سال میں بھی اور ہر آنے والے نئے سال میں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ یہ بہت خوبصورت پنجابی گیت ہے، آپ اس گیت کو ضرور سنیں اور ہمیں اجازت دیں۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے، اینڈ ایک مرتبہ پھر ہماری ٹیم کی جانب سے آپ کو نیا سال بہت مبارک ہو۔ گاڈ بلیس یو آل۔ سال ہو جاوی ہن ایک آوے گا، جدوں یسوع لاڑا بدلا تے آوے گا۔ کوئی ہسیا ہو کوئی ہسیا تے کوئی پچھتایا، سال مکیا نواں سال آیا ہو، تیرا شکر میں کرنا خدایا، سال مکیا نواں سال آیا۔